السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 13 تشدید کی ہم نے مشق سٹارٹ کر دی ہے، اور یہ تختی انتہائی دھیان دینے والی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم کافی سارے قواعد بھی سیکھ لیں گے۔ آج ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش مو، کاف زبر را کر، مکر، را زبر را، مکر، میم زبر ما، مکرمہ، تا دو زیر تن، مکرمات، میم پیش مو، تو زبر ہا، توہ، متوہ، ہا زبر ہا، متوہا، را زبر را، متوہرا، تا دو زیر تن، متوہرات، واو زبر سین وس، سین زبر سا، معاف کیجیے گا، توا کو ہم نے پر پڑھا ہے اور ہا کو اپنے مخرج یعنی چھاتی سے نکالا ہے، اور را کو بھی ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ واو زبر سین وس، سین زبر سا، وس، میم زبر الف مد ما، والسماء، حمزہ سے ای، والسماء، یہ مد ہے۔ مد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مد جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے گول، ٹھیک ہے، اور ایک یہ والی مد ہوتی ہے سیدھی۔ اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے اور اس مد کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ جیسا کہ ہم 1 الف پڑھتے ہیں، با زبر الف با، یہ 1 الف کی مقدار ہے، اس کو اگر آپ 5 میں جمع کر لیں تو جتنی بنتی ہے وہ یہ مد ہے، اور یہ جو مد ہے یہ 3 الف کے برابر ہے۔ واو زبر تا، وت، تا زبر تا، وت، را زبر الف مد را، وت را، حمزہ سے ای، وت را ای، با زیر بی، وت را ای بی، ٹھیک ہے۔ اس ہم نے را کو پر پڑھا ہے اور مد کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ اس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے بھی خیال رکھنا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں وترائبی آپ نے غلط پڑھا، وترائبی تو بھی آپ نے کیا پڑھنا ہے، وترائبی۔ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا ہے نا تو ادھر سے اپنی پریکٹس اچھی کریں، لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ قرآن مجید آپ اچھے طریقے سے پڑھ پائیں۔ واو زبر نون ون، نون کھڑی زبر نا، ون نا، شین زیشی، ون ناشی، تو کھڑی زبر تو، ون ناشی تو، تازیتی، ون ناشی توتی۔ ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے، کل میں نے سوچا تھا آپ کو سکھاؤں گی لیکن وہ نہیں سکھایا تھا، آج آپ نے اس کلاس میں سیکھ لیں۔ جب کبھی میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میم مشدد اور اس کو کہتے ہیں نون مشدد۔ اس چیز کو آپ اپنے دماغ میں پکا باندھ لیں اور پکا یاد رکھ لیں، یہ آپ کو بھولنے نہ پائے۔ جب میم پہ شد آئے اگر آپ بھول جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو یاد کراتی رہوں گی، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ میم پہ جب شد ہو یا نون پہ شد ہو تو ان کے غنوں کو ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے، وناشطوتی، اور طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم آج پھر دہرائی کر لیتے ہیں، حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، ضوا۔ یہ مجموعہ یاد رکھیں، خسوا، ضغطن، قز، یہ وہ حروف ہیں کہ یہ ہر صورت میں قرآن میں پر پڑے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو۔ وناشطواتی، واو زبر نون ون، نون کھڑی زبر نا، ون نا، زازیزی، ون نازی، عین کھڑی زبر عا، ون نازعا، تازیتی، ون نازعاتی،
یہ غنّے کی سمجھ آئی آپ کو؟ ہم نے پھر غنّہ ادا کیا کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے قرآن مجید کا کہ جب نون پیش اد ہو یا میم پیش اد ہو تو اس کا غنّہ ادا کیا جاتا ہے. غنّہ مطلب ناک میں آواز چلی جاتی ہے, تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ ون کریں اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں آپ کو وائبریشن فیل ہوگی, اس کو کہتے ہیں غنّہ. واو زبر سین وس, سین کھڑی زبر سا, وس با زیر بی, وس بی, حا کھڑی زبر حا, وس بی حا, تا زیر تی, وس بی حاتی. فا زبر سین فس, سین کھڑی زبر سا, فس با زیر بی, فس بی, قاف کھڑی زبر قا, فس بی قا, تا زیر تی, فالسابقاتی. قاف کو کیسے ادا کرنا ہے؟ موٹا قاف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے, تو اس کو ہم ادا کریں گے فالسابقاتی. فا زبر لام فل, میم پیش مو, فالمو, دال زبر با دب, فالمدب, با زیر بی, فالمدبی, را کھڑی زبر را, فالمدبرا, تا زیر تی, فالمدبراتی. را کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. تا پیش با تب, لام زبر سین لس, تب لس, سین زبر سا, تب لس, را زبر الف مد را, تب لس را, حمزہ زے ای, تب لس رائی, را پیش رو, تب لس رائی رو. را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور مد بھی ادا کریں گے, اور یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے تو یہ را بھی پر پڑھیں گے. تب للسرائر. فا زبر فا, میم زبر ہا مہ, فا مہ, ہا زے ہی, فا مہ ہی, لام زیر لام لیل, فا مہ ہی لیل, کاف کھڑی زبر کا, فا مہ ہی لیل کا, فا زیر فی, فا مہ ہی لیل کافی, را زیر یاری, فا مہ ہی لیل کافری, نون زبر نا, فا مہ ہی لیل کافرین. اس میں ہم نے ہا کا مخرج کا خیال رکھنا ہے, را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے, یہ کاف کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ باریک کاف ہے. با زیر لام بل, خو پیش نون خن, بل خن, نون زبرنا, بل خن, سین زیر لام سل, بل خن سل, جیم زبر جا, بل خن سل جا. ایک چیز آپ دھیان دے رہے ہیں کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں ساتھ پیچھے پیچھے اٹھا رہے ہیں. اگر ہم آگے ہی پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پیچھے سے اٹھانا بھول جائے گا کہ ہم نے پیچھے سے کیا اٹھانا ہے, اس لیے ہر لفظ کو پڑھیں پیچھے سے ادائیگی کریں, پھر لفظ پڑھیں پھر پیچھے سے ادائیگی کریں. بل خن سل جا, جا بھی نہیں کرنا کیونکہ صرف جیم زبر جا ہے, چھوٹی سی زبر. واو زبر الف وا, بل خن سل جا وا, ہاں اس کو اب لمبا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے, الف آ گیا, سوری الف مدہ ہے اس لیے اس کو ہم لمبا کریں گے. الف سے پہلے زبر آ گئی ہے, اس کو ہم نے نہیں دیکھنا اس لفظ کو, اصل میں ہم نے اوپر حرکت کو دیکھنا ہے. را زیل لام رل, بل خنسل جوارل, کاف پیش نون کن, بل خنسل جوارل کن, نون زبرنا, بل خنسل جوارل کن, کننا بھی نہیں کرنا, سین جیسی, بل خنسل جوارل کنسی. وقف کیسے ہوگا؟ بل خنسل جوارل کنس, ٹھیک ہے, وقف ایسے ہوگا. اب آپ نے دیکھ لیا ہم نے خوا کو پر پڑھا ہے کیونکہ خوا پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے, یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم نے نون مشدد کا غنہ ادا کیا ہے اور ہم نے یہاں پہ بھی نون مشدد کا غنہ ادا کیا ہے. ہماری یہ تختی تقریباً یہاں تک ہو گئی ہے اور اس کی یہ ایک آیت رہے گی. یہ اور مزید پریکٹس جو ہے, بار بار پریکٹس ہے تشدید کی اور سکون کی, یہ ہم کل پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. پہلی 3-4 حدیثیں ہم نے, پہلی 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. ہم اب چوتھی حدیث, 5ویں حدیث پہ ہیں, سوری جی. حدیث نمبر 5, لا يدخل الجنة
قاطع، یہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل نہیں پڑھیں گے. آپ اس کو ضرور کوشش کریں کہ آج کے آج ہی زبانی یاد کر لیں. یہ یاد رکھیں رمضان میں ہر ایک نیکی اپنے ساتھ ڈبل ٹرپل 7 درجے بڑھ کے اجر لے کے آتی ہے. تو آج کل اگر آپ حدیث یاد کر لیں گے تو یقین کریں بہت فائدے میں رہیں گے. اور اگر آپ نورانی قاعدہ یا قرآن پڑھنا ٹھیک کر رہے ہیں، آگے لوگوں سے شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. نیکی کو جتنا پھیلائیں وہ اتنا ہی پھیلتی ہے، اور گناہ کے کاموں کو بھی جتنا پھیلائیں وہ بھی پھیلتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں ویسے بھی عملی زندگی میں عام طور پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نیکی کے کاموں کو پھیلانا چاہیے. کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے، کسی کا کوئی کام آ جانا بھی نیکی ہے. اور اگر آپ کسی کو چاہیں شیئر کریں اور وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھ لے تو یہ بھی آپ کی نیکی ہوگی. بہرحال اپنے پہ بھی دھیان دیں، اپنا قرآن مجید ٹھیک کریں، احادیث زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی نماز درست کریں. لا يدخل الجنت قاطع، ہم نے نون کا غنہ ادا کیا. ابھی ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا اس کا کیا مطلب ہے، رشتے کو کاٹنے والا یعنی رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. ہم نماز ٹھیک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کا مطلب بھی سیکھ رہے ہیں. اچھا، سورہ فاتحہ کل ہم نے پڑھی تھی. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی ایک چھوٹی صورت ہم پڑھ سکتے ہیں. سورہ کوثر بھی انہوں نے لکھی ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے لکھی ہے. عام طور پہ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو چلے ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد، کل ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا اللہ کے نام سے پہلے زبر آئے تو اللہ کا نام پر پڑھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس نے نہ کوئی پیدا کیا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لَهُ اس کے، أَحَدٌ کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کو سیکھیے، اس پہ توجہ دیں اور نماز میں دھیان دیں. اگر کسی اور صورت کا بھی ترجمہ آپ نے ان میں سے سیکھنا ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ اور بھی سکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.